السلام علیکم دوستو، تو آج ہے 10ویں محرم کی رات۔ 10ویں محرم کی رات میں مجھے جانا تھا محفل میلاد شریف میں، جو کہ امام علی مقام کی شان میں سجائی گئی تھی، جیسے کہ آپ نے میرے پیچھے کے بلاگ میں دیکھا ہوگا۔ تو میں آج پھر جاتا ہوں محفل میں، اور محفل میں آج بیان جو ہوتا ہے وہ کربلا کے لاسٹ مومنٹ میں کیا ہوا تھا، کیسے امام حسین پاک کو شہید کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میں پہنچ جاتا ہوں مدرسے میں، وہاں پر دیکھتا ہوں میرے دوست اور احباب بیٹھے ہوتے ہیں، اور محفل میں دیکھتا ہوں تو مولانا نور العین مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں کربلا کی شان کے بارے میں کہ کیا کربلا میں ہوا تھا۔ اس کے بعد مولانا فرقان صاحب بھی کچھ نعت و منقبت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں نجف علی بھائی کے گھر پر، جہاں پر میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف کچھ لوگ تعزیہ داری بھی کر رہے تھے، بٹ ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں تھا، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلیم کھانے کے لیے، کیونکہ نجف علی بھائی کے گھر پر تیار ہو رہا تھا حلیم۔ پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے ختم، اس کے بعد میں پہنچ جاتا ہوں مسجد نماز فجر ادا کرنے کے لیے، اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں سو جاتا ہوں، اور پھر میں سو کے اٹھتا ہوں۔ پھر آج تھا یوم عاشورہ کا دن، جمعہ بھی تھا، تو میں تیار ہو جاتا ہوں جمعے کی نماز کے لیے۔ جمعے کی نماز پڑھ کر میں نکلتا ہوں تو باہر بہت سارے لوگ شبیل اور لنگر کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تعزیہ داری بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈی جے اور ڈسکو کے ساتھ گاڑیوں پر بوفر لگا کر نکلتے ہیں، اور پھر اسی لیے ہمارے علماء اکرام نے اس کو بالکل سختی سے منع کیا، کیونکہ ہمارا کام محرم کے نام پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی خرافات کرنے کا نام محرم نہیں ہے، بلکہ سکون اور للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کا دن ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر دیکھتا ہوں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو بالکل یزید کے طریقے پہ عمل کر رہے تھے، اور میں نے ان کو یزید کا عمل کیوں کہا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے کربلا پڑھی ہے یا پھر سنی ہے، کیونکہ امام حسین پاک کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے کیا کیا تھا، امام حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھا کر جلوس نکالا تھا، ڈھول تاشے بجائے تھے، اسی لیے آپ بھی لوگ وہی کر رہے تھے، ڈھول تاشے بجا رہے تھے، اور تعزیہ بنا کر آپ بھی سر پر اٹھا کر اس کو نکلتے ہیں، اس لیے یہ یزید کا عمل کہلاتا ہے۔ بلکہ امام علی مقام کا عمل تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اور اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ میرے امام علی مقام کی شان تھی، اور اسی پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھنا، اور ہمارے گھر کے بچوں کو بھی ہم نے اہل بیت کی محبت کا درس دینا ہے۔ اور پھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کر میں روزہ افطار کرتا ہوں، کیونکہ روزے کا وقت ہو گیا تھا، جس میں ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں اور رب پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اینڈ دین اس کے بعد میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں باہر، تو دیکھتا ہوں امام علی مقام کے روزے کی طرح بالکل کاپی کر کے اسی سٹرکچر کے ساتھ کسی نے ایک تعزیہ بنایا، لیکن غلطی صرف وہی ہو رہی تھی، یہ بھی اس کو کاندھے پہ رکھ کر گھما رہے تھے گلیوں میں، جو کہ بالکل غلط تھا، بلکہ اس کو بنا کر ایک جگہ رکھ دینا چاہیے تھا، لوگ آ کر زیارت کرتے، بس یہ کافی تھا۔ اور پھر علماء اہل سنت نے اس کو اسی لیے بھی منع کر دیا کہ اس کی وجہ سے اور بھی گناہ ہو رہے تھے، اسی لیے ہمیں امام حسین کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔